وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور نوجوانوں، اپنی بہت ہی جامع گفتگو میں حضرت مولانا کریم صاحب نے بہت ہی اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور خاص طور پر جو اصل پیغام تھا، اصل پیغام ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوت، اس کی اہمیت بہت اچھی طرح ہمارے سامنے رکھی. میں اسی گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہوئے موجودہ حالات کے تناظر میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں بہت سوالات ہیں. تھوڑی آواز بڑھا دیں بھائی، اور جو ہے نیچے مستورات میں بھی آواز نہیں جا رہی ہے. ہاں بھائی، میری آواز میرے ایمان کی طرح کمزور ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی تدبیر کے نتیجے میں موجودہ حالات کو ذریعہ بنا کر بہت اہم سوالات عام طور سے امت مسلمہ کے افراد کے ذہنوں میں پیدا ہو گئے، اور یہ ایک بہت ہی پازیٹیو سائن ہے، اس لیے کہ سوالات کا پیدا ہونا نارمل حالات میں مشکل ہوتا ہے. جب حالات بالکل نارمل ہوتے ہیں تو لوگ اپنی ذاتی مسائل میں زیادہ الجھے رہتے ہیں، اور قومی اور ملکی اور انسانی افق پر جو چیلنجز درپیش ہوتے ہیں ان کی طرف عام طور پر بہت کم لوگوں کی توجہ جاتی ہے. لیکن جب سخت چیلنجز روز بروز سامنے آتے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے جن کے ذہنوں میں کچھ سوالات پیدا ہونے لگتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی ہمیشہ ریلیونٹ رہتی ہے. ہر دور کے حالات کے مطابق آپ کے پاس ایک واضح، آسان اور ایک پریکٹیکل رہنمائی موجود ہے. اور ظاہر ہے شاید اس آڈینس کے سامنے یہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی رہنمائی کے سوا کسی اور کی رہنمائی سے مسئلے حل نہیں. جس دور میں آپ پر ایک بہت بھاری ذمہ داری ڈالی گئی، جو اس سے پہلے کسی نبی اور پیغمبر پر اتنی بھاری ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، اس دور کے حالات، اس ملک کے حالات، اس شہر کے حالات بہت ملتے جلتے ہیں، مل جلتے تھے ان حالات سے جن سے اس وقت ہم خاص طور پر اس دیش کے مسلمان گزر رہے ہیں. بہت ملتے جلتے حالات. سوشل اسٹرکچر وہ بھی اس ملک کا وہی تھا جو ہمارے ملک کا ہے. پولیٹیکل سسٹم اگر گہرائی سے غور کیا جائے تو تقریباً وہی تھا جو آج کے دور میں.
کرائمز کا جو حال تھا اللہ کی پناہ، کس قدر بھیانک جرائم ہر چند منٹ میں ہوتے تھے. اور یہ واقعہ بھی دنیا کی تاریخ کا بہت عجیب سا واقعہ ہو چکا تھا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کو، دنیا کا سب سے بڑا مندر اسی شہر میں بنایا گیا تھا. اس قدر سملرٹی ہے، اس قدر یکسانیت ہے ان چیلنجز میں اور ان حالات میں جن کا مقابلہ آپ نے کیا اور جن کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں. اس لیے سخت ضرورت ہے خصوصاً باشعور لوگوں کے اس منتخب مجمع کے سامنے کہ ہم ممکن حد تک غور کریں کہ ان چیلنجز کا مقابلہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس حکمت عملی سے کیا تھا، کس ترتیب سے کیا تھا. سب سے پہلے تو آپ نے، چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے میں مختصر عرض کروں گا کہ آپ نے ذہن و دماغ کی تبدیلی کو ترجیح دی. باہری نظاموں کی تبدیلی سے شروعات نہیں کیا. آپ نے سمٹمز کا علاج سے شروعات نہیں کی، روٹ کاز کا علاج کرنے کی صرف اپنی جد و جہد کی شروعات تھی. ذہنی اور قلبی اور نفسیاتی کیفیت کو بدلا، دل کو بدلا، دل کے تمناؤں کو بدلا، دل کی امیدوں کو بدلا، زندگی کی ترجیحات کو بدلا، پرائیورٹیز کو بدلا. ایک بہت واشگاف حقیقت آپ نے لوگوں کے سامنے قرآن کے ذریعے بھی اور اپنی زبان حق ترجمان کے ذریعے بھی دن میں ہزاروں بار رکھنے کی آپ نے کوشش شروع کی. سخت خطرے مول لے کر آپ نے وہ حقیقت بیان کی کہ بھئی ساری کائنات کا، تم سب کا، ہم سب کا رب ایک ہے. غور کریں آپ حضرات کہ کلمے کا تقاضا صرف ایک کو رب ماننا نہیں ہے بلکہ صرف ایک کو الہ ماننا ہے. لیکن دلیلیں جتنی قرآن نے دی ہیں وہ اس بات کی دی ہے کہ رب ایک ہے، اور مطالبہ یہ کیا ہے کہ یہ تسلیم کرو کہ الہ بھی ایک ہے. اس لیے کہ یہ بالکل لاجیکل بات ہے. اور آپ کا جو انداز تھا بات کے کہنے کا وہ ہمیشہ بہت لاجیکل ہوتا تھا، بہت ریشنل ہوتا تھا، بہت عقلی اور سائنٹیفک اصولوں پر مبنی ہوتا تھا. آپ نے ہر شخص کو آپ نے اسی کی طرف متوجہ کیا کہ بھئی کیا ہمارا تمہارا سورج چاند کا، زمین آسمان کا، پیڑ پودوں کا رب الگ الگ ہے؟ رب اگر ایک ہے، اور یہ عجیب بات ہے، دنیا کے سارے مشرکین یہ مانتے تھے اور مانتے ہیں کہ رب تو ایک ہے. لَإِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. قرآن نے بار بار چیلنجنگ انداز سے کہا ہے کہ محمد آپ ان سے پوچھیے، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کو پیدا کس نے کیا تو یہ جو بہت سے دیوی دیوتاؤں کو پوچھ رہے ہیں یہ بھی یہ کہیں گے کہ پیدا کرنے والے ہیں. تو بھائی یہ کہاں کی عقل دشمنی ہے کہ رب تو تم ایک مانو اور الہ کئی مانو، یا تو تم یہ ثابت کر دو کہ رب کئی ہیں تو ہم یہ تسلیم کر لیں گے کہ الہ بھی کئی ہو سکتے. لیکن کبھی دنیا کا کوئی مشرک کبھی یہ ثابت نہیں کرے گا، نہ کیا ہے کہ رب ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے. یہاں سے آپ نے شروعات، پھر اس رب سے جوڑا انسانوں کو، محبت کا رشتہ، ادب کا رشتہ، بندگی کا رشتہ، اطاعت کا رشتہ، اس کو یاد کرنے کا رشتہ، اس کو تلاش کرنے کا رشتہ، اس کی کرم کو، اس کی مہربانیوں، شفقتوں اور پیار کو محسوس کرنے کا ایک مزاج بنایا آپ نے اپنی عظیم الشان خوبصورت ترین تربیت کے ذریعے. اب جس انسان کے دل میں وہ رب بسنے لگا اس کی زندگی بدل گئی.
اس کے اخلاق، اس کی تمنائیں، اس کے شوق، اس کی ترجیحات اور پرائیورٹیز انقلاب آ گیا. اسے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، ضبط نفس کی عادت ڈالنا آسان ہو گیا. بہت سے وہ کام جو پہلے وہ کرتا تھا اس کو چھوڑ دینا آسان ہو گیا. بہت سے وہ کام جس کے کرنے میں اسے غفلت ہوتی تھی وہ اس کا کرنا آسان ہو گیا. انسانوں کے دلوں میں بیک وقت رب کی محبت، الہ کی محبت اور اس کے ساتھ ساتھ خلق خدا کی محبت، وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن واٹس ایور، کسی تفریق کے بغیر، ہر ایک کی محبت، ہر ایک کی خیر خواہی، ہر ایک کے ہر پہلو سے ترقی کی خواہش اور کوشش. خدا کے واسطے میرے تعلیمانہ الفاظ پر ذرا گہرائی سے غور کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ انسانوں کو صرف آخرت میں کامیاب کرنے کا بالکل نہیں تھا. اللہ کے رسول کے دل کا جذبہ تھا ہمہ جہتی ترقی، آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ، انسان ہر پہلو سے ترقی کرے. ابھی آپ نے صحت کے اصولوں کے بارے میں اشارہ سنا، اور اس طرح کے سینکڑوں اصول، اور آپ کے دل میں ایک درد تھا. اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ یہ رب اور الہ کے سلسلے کی پہچان کو عام کرنے کی فکر اور جذبے سے پہلے غریبوں، کمزوروں، مظلوموں اور محروموں کی مدد کے جذبے سے اللہ نے آپ کے سینوں کو بھر دیا. وہ پہلے کیا، اور غالباً اس کی وجہ یہ رہی ہوگی کہ جس انسان کے پاس آپ جائیں اور آخرت کی تکلیف سے، آخرت کے عذاب سے اس کو آگاہ کر کے اس کو ایمان کی دعوت دیں، وہ یہ سوچنے میں حق بجانب ہو سکتا ہے کہ میری اس وقت کی تکلیفوں کا تو آپ کو کوئی احساس ہے ہی نہیں. آپ نے آج تک میری خیریت نہیں پوچھی، آپ نے کبھی نہیں پوچھا کہ میرے گھر میں کتنے دن کا فاقہ ہے، اور اب آپ آئے ہیں مرنے کے بعد کے عذاب سے ڈرانے کے لیے. میں کیسے بھروسہ کروں کہ یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ میری ہمدردی میں کہہ رہے ہیں؟ اور یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. داعی فرد اور داعی قوم کی پہچان ایک ہمدرد اور خدمت گزار کی پہلے بننی چاہیے. تب جا کر اس کے اندر بھی حوصلہ آئے گا، تب جا کر اس کی بات کا اعتبار آئے گا، تب جا کر لوگ مثبت انداز سے اس کی بات کو سننے اور غور کرنے پر آمادہ ہوں گے. اس حکمت عملی اور ترتیب کے ساتھ آپ نے افراد تیار کرنا شروع، خوبصورت افراد، بہترین کیریکٹر کے لوگ، کمال کی تربیت تھی آپ کی. کیا کایا پلٹ ہو جاتی تھی انسانوں کی آپ کی صحبت اور تربیت میں چند لمحے گزار کر. کتنے سخی، کتنے ہمدرد، کتنے سچے، کتنے امانت دار، کتنے وعدے کے پابند، کتنے دیانتدار، کتنے خیر خواہ، کتنے خوش اخلاق، کتنا معاف کرنے والے، ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنے والے لوگ بن جاتے تھے. اور یہ وہ قوم تھی جس قوم کے اندر برداشت کی طاقت شاید دنیا کی سب قوموں میں بہت کم تھی. عربوں کی شہرت برداشت کی طاقت کے لحاظ سے نہیں تھی. عربوں کی جو شہرت تھی وہ بہادری، اور بہادری کے کبھی کبھی بیجا استعمال کی حیثیت سے تھی. لیکن یہ معجزانہ تاثیر ہے، اور وہ جو قلب نبوت کا درد تھا، اور خود آپ کے انسانی اخلاق، آپ کی تواضع، آپ کی ہمبلنس، آپ کا ڈاؤن ٹو ارتھ اپروچ، کہیں سے آپ نے اپنے آپ کو لوگوں سے الگ بنا کر نہیں رکھا. اس کے نتیجے میں افراد تیار، مرد اور عورتیں، بوڑھے اور بوڑھیاں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، جان نچھاور کرتے تھے لوگ اللہ کے رسول کی اس خوبصورت اور پرکشش شخصیت. بہت تکلیفیں، بہت جھیلی آپ نے، ناقابل تصور تکلیفوں کو آپ نے برداشت کیا، اذیتوں کو برداشت کیا. فزیکلی بھی آپ ٹارچر کیے گئے، مینٹلی بھی آپ ٹارچر کیے گئے. 3 سال کے لیے سوشل بائیکاٹ کیا گیا. ایسا سوشل بائیکاٹ کہ ایک دانہ کھانے کے لیے اندر
آنے کو نہیں ملتا تھا. بچے بھوک سے بلبلاتے تھے, پیاس سے بلبلاتے تھے, بچوں کو دودھ نہیں ملتا تھا. کاش کہ اس جملے کا صحیح مطلب لیا جائے. قوموں کی تربیت چیلنجنگ حالات ہی میں ہوتی ہے. جو موجودہ چیلنجز ہیں, اگر ہم کو اور آپ کو صحیح رہنمائی مل جائے قرآن و سنت والی, تو ہم یہ سمجھیں کہ یہی تو پیریڈ ہے گولڈن اپرچونٹی کا. یاد رکھیں کہ قوموں کی تربیت نارمل حالات میں نہیں ہوتی. قوموں کی تربیت قومیں نارمل حالات میں زوال کی طرف جاتی. تاریخ پڑھ لیجیے. کیا جاپان کی نشست ثانیہ نیوکلیئر اٹیک سے پہلے ہوئی؟ کہاں تھا جاپان؟ جاپان کا کیا رول تھا؟ جاپان کا کیا کردار تھا دنیا کی تاریخ یا جغرافیہ میں یا سائنس اور ٹیکنالوجی میں یا ورلڈ اکنامی میں کیا کنٹریبیوشن تھا جاپان کا؟ لیکن نیوکلیئر اٹیک ہوا, بس بات کیا ہوئی؟ جاپان کی قوم کو ایک لیڈرشپ ملی, پریگمیٹک لیڈرشپ, پریکٹیکل لیڈرشپ. اور یہ ہم کو اسلام میں سکھایا ہے کہ دنیا کی کسی قوم کا رہبر اگر اس کے اندر یا کسی شخص کے اندر بھی کوئی اچھی بات ملے تو تم اس کی قدر کرو, اپریشیٹ کرو. الحکمت ضالۃ المؤمن اینما وجدها فهو احق بها. صلاۃ والسلام ہو اللہ کے رسول پر. وہ یہ فرما گئے کہ عقل و دانش کی بات یہ ہر مومن کا متاع گمشدہ ہوتا ہے, یہ کہیں ملے تم کو لینا چاہیے. میں اسی لیے جلسہ سیرت النبی میں جاپانی قیادت کی ایک بات نقل کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. جاپان کے بادشاہ نے اس ریڈیو اسٹیشن پر آ کر جس کے تار کو ہاتھوں سے جوڑنا پڑا تھا نیوکلیئر اٹیک کی وجہ سے, اس ریڈیو اسٹیشن پر آ کر اپنی قوم کو خطاب کیا اور اس نے کہا کہ میری قوم میرا ساتھ دینا. میں آج عہد کرتا ہوں کہ ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کریں گے اور جاپان کو دنیا کی نمبر 1 اکنامی بنا کر رہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر وہ فیکٹری جن میں 8 گھنٹے کام ہوتا تھا ایک شفٹ میں, فیکٹری اونرز نے اعلان کیا کہ ہم اپنی فیکٹری میں 8 گھنٹے کے بجائے ہم 12 گھنٹے کام کریں گے اور 4 گھنٹے کی جو پروفٹ اور ارننگ ہوگی ہم اسٹیٹ کو دیں گے. چیلنجز قوموں کو اس وقت گراتے ہیں جب چیلنجز کو اپرچونٹیز میں کنورٹ کرنے کا فن قوم نہیں سیکھ پاتی. اصل مسئلہ یہ ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ ہر فتح جو اسلام کو حاصل ہوئی ہے وہ کسی بڑے چیلنج کے بعد حاصل. ہمیشہ چیلنجز, یقین مانیے, چیلنجز ہی ہیں جو قوموں کو اوپر لے کر جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ صحیح قیادت نصیب ہو اور قوم اس قیادت پر عمل کرے. صرف مشاعروں کی غزل کی طرح تقریروں کو نہ سنے, بلکہ وہ اس پیغام کو سمجھے کہ کیا صورتحال تھی, کتنی سملرٹی ہے, کیا صورتحال تھی. وہاں بھی آپ نے اس کو ایشو نہیں بنایا پہلے, بلکہ آپ نے مسجد کے اندر سے بت نکالنے کو ترجیح دینے کے بجائے دلوں کے اندر سے بتوں کو نکالنے پر محنت کی. جب دل سے بت نکل جائیں گے تو یہ لوگ خود اپنے ہاتھ سے وہاں سے مورتیاں نکالیں گے, مندر نکالیں گے. اور ایک آئیڈیل سوسائٹی, ایک ویلفیئر سوسائٹی, ایک دوسرے کا درد بانٹنے والے لوگ تیار کیے جو بہادر بھی تھے, حوصلے اور ہمت میں بھی بہت آگے تھے, اور عقل و دانش اور حکمت اور نرمی اس میں بھی بہت آگے تھے. سینکڑوں واقعات آپ صاحب کرام کے سنتے رہتے ہیں. میں ان تمام واقعات کو اس وقت ریپیٹ نہیں کر پاؤں گا. تمام کیا, 2-4 واقعات کو بھی ریپیٹ نہیں کر پاؤں. کیا جرت تھی, کیا استقامت تھی. ایک بوڑھی خاتون, یہاں بہنیں اور بیٹیاں بھی موجود ہیں, میں بہت اہمیت کے ساتھ ان کی خدمت میں یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام اور انسانی قدروں کی حفاظت اور ترقی اور نشو و نما میں مردوں سے زیادہ کردار عورتوں کا رہا ہے. اگر عورتوں نے مردوں کو اکیلے چھوڑ دیا اس کام کے لیے تو میں یہ بات پوری جسارت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, ساری دنیا کے مرد مل کر اکیلے چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بی بی حاجرہ کے تذکرے کے بغیر مکمل ہو پائے گا؟
طرح میجر کنٹریبیوشن ہے حضرت حاجرہ کا. میں تو کہہ سکتا ہوں بیت اللہ بھی حضرت حاجرہ کی قربانیوں کے نتیجے میں تحفہ ملا. چشمہ زمزم ملا, مقام ابراہیم ملا, اور اس سے آگے بڑھ کر صفا اور مروہ کی سعی کا مقدس عمل ملا. اللہ نے اس حوصلہ مند پاک دامن اس عورت کی وفا, اس کی بہادری کو اس طرح اپریشیٹ کیا کہ زندہ جاوید بنا دیا, اور یہ فیصلہ کر دیا کہ میری وہ بندی, چونکہ ماں بھی تھی اور ایک صاحب ایمان بندی بھی تھی, دونوں کے تقاضے تھے. مامتا اس کو مجبور کرتی تھی کہ وہ پہاڑ سے نیچے اتر کر بچے کا حال دیکھے, اور بچے کو لے کر اتنے اونچے پہاڑ پر وہ چڑھ نہیں سکتی تھی, تو بچے کو نیچے لٹا کر وہ بیچاری اوپر جاتی تھی دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی زندگی کی علامت, کوئی روشنی کی کرن کہیں نظر آئے. تو پھر وہ کپڑے ہلا کر یا کسی طرح پکار کر بلائے اس کو. تو ایک طرف ماں اور ماں کی مقدس مامتا, اور ایک طرف اس صاحب ایمان عورت کا وہ ذمہ دارانہ کردار. اللہ کو ایسا پسند آیا اس بندی کا یہ کردار کہ اس نے فیصلہ کر دیا کہ تم چاہے نبی ہو, چاہے ولی ہو, چاہے قطب وقت ہو, تم میری اس بندی کے نقش قدم پر دیوانہ وار دوڑو گے جب تک نہیں تمہارا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہو. کیا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ان کی عظیم ماں کے اس قربانی کے یاد کیے بغیر مکمل ہو پائے گا؟ کہ جب بچے ذبح کیے جا رہے تھے, ماؤں کی گود سے چھین کر ذبح کیے جا رہے تھے, اور ماں موسیٰ علیہ السلام کی ماں ڈری کب کیا ہوگا, تو خدا نے ایسا مرتبہ بلند کیا ہے اس عورت کا کہ قرآن نے وحی کا لفظ استعمال کیا ہے جو نبیوں کے سوا استعمال نہیں ہوتا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو, اور یہ پیغام بھجوایا کہ دیکھو ڈرو مت. جس وقت تم کو اندیشہ ہو کہ بچہ تمہاری گود سے چھینا جانے والا ہے تو تم لکڑی کا بکسا تیار رکھو, اس میں بچے کو ڈال کر دریا کے حوالے کر دینا. آگے کا سارا کام میرا ہے. میں 2 چیزوں کا وعدہ کرتا ہوں, ایک بچے کو تم تک واپس پہنچا کر رہوں گا, اور اس بچے کو وقت کا اولو العزم پیغمبر بنا کر رہوں گا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. سلام ہو اس ماں پر. کوئی عورت پوچھے کہ کیا اس کے لیے بچے کو اپنی گود سے نکال کر دریا میں کی موجوں میں پھینکنا آسان کام ہے؟ لیکن یہ ہے یقین و توکل اور ایمان کی طاقت کہ سر جھکا دیا اس عورت نے. اور قرآن نے کتنی اہتمام سے عورتوں کا تذکرہ کیا ہے. قرآن نے تو ایک جگہ پر, چونکہ میں ایک واقعہ اور نقل کر دوں مختصراً, قرآن نے تو آئیڈیل مسلمان ایک عورت کو قرار دیا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون, کہ اللہ تعالیٰ ایک ایمانی اعتبار سے مثالی کردار کی حیثیت سے بیان کرنے جا رہا ہے اس آیت میں. ایک کیریکٹر جب یہاں تک کوئی آیت کا ترجمہ سنتا ہے, جو آیت پڑھتا ہے, تو عام طور پر لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کسی نبی کا تذکرہ ہوگا. اگلا لفظ پڑھتا ہے امرأۃ, عورت, تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ عورت, پھر یہ سوچتا ہے کہ اچھا کسی نبی کے گھر کی عورت ہوگی. اس کا اگلا لفظ پڑھتا ہے امرأۃ فرعون, فرعون کی بیوی کو قیامت تک آنے والی ایمان والوں کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت قرار دیا. کیوں؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. ایک دعا پسند آئی اللہ کو اپنی اس مظلوم بندے کی. تفصیل کتابوں میں بھری ہوئی ہے تاریخ کہ پورے ملک میں جس دین کو کچلنے کی کوشش کر رہی تھی فرعون کی حکومت اور فرعون کی شخصیت, جب فرعون کو یہ پتہ چلا کہ وہ دین تو اس کے بیڈ روم میں آ گیا, وہ دین تو اس کی بیوی نے قبول کر لیا, تو فرعون غصے سے پاگل ہو گیا. اور وہ فرعون جو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا, لاولد ہونے کے باوجود فرعون نے دوسری شادی نہیں کی تھی, جو بادشاہوں کی روایت کے خلاف ہیں, لیکن اتنی محبت, شدید عشق تھا. اس کے عشق و محبت کے واقعات بھی کتابوں میں تاریخ کے لکھے ہوئے. اس فرعون نے اس بری طرح ٹارچر کرنا شروع کیا اپنی بیوی کو ایمان کی وجہ سے. کس طرح ٹارچر کیا, بند کر دیا, بھوکا مارا, شکاری کتوں کو کمرے میں چھوڑ دیا, سانپ چھوڑ دیے. جب کچھ نہیں نقصان ہوا تو بالآخر جلاد بلائے, ہتھوڑے بلائے, ہیمرز بلائے, بڑی بڑی کیلیں بلائیں, پاس میں بیٹھ گیا, تخت سے اس کو جکڑ کے بندوا دیا, اور اس کے بعد کہا کہ آخری وقت ہے, کہو کہ موسیٰ جھوٹے ہیں.
کہو کہ موسیٰ جھوٹے ہیں، ورنہ ابھی میں حکم دوں گا اور یہ جلات تمہارے پورے جسم میں کیلیں ٹھوکیں گے، تڑپ تڑپ کر جان دو گی۔ سلام ہو اس عورت پر کہ اس نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یہ کہنا شروع کیا، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، میرے رب میرے لیے اپنے پاس گھر میں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون سے اور اس کی تمام سازشوں سے، طرز زندگی سے مجھے چھٹکارا دے دی۔ تفسیر کی روایات میں یہ آیا ہے کہ اس نے یہ دعا اس لیے مانگی کہ اس نے اللہ سے یہ یوں کہا یا یوں کہنا چاہا، اب تک کی تکلیفوں کو اللہ میں نے برداشت کر لیا، لیکن جس وقت یہ میرے ہتھوڑے ٹھوڑیں گے اور کیلیں ٹھوکیں گے کان میں اور آنکھ میں، پٹلیوں میں اور میری نازک مقامات پر اور کہاں تو تکلیف کی شدت سے کہیں کفر کا کوئی کلمہ میری زبان سے نہ نکل آئے، تو آپ مجھے پہلے ہی اٹھا لیجئے۔ اور واقعی اللہ نے کیا کیا، اللہ نے حکم دیا ملک الموت کو، فوراً اس کی روح کو ابھی لے کر آؤ میرے پاس، سیدھے میرے پاس لے کر آؤ۔ ہتھوڑے ٹھونکے گئے مگر زندہ جسم میں نہیں، لاش میں انتقال ہو چکا تھا۔ اور صحیح روایات میں آتا ہے کہ اس عرش الہی پر اس عورت کی روح کو بلایا گیا اور اللہ نے خود استقبال فرمایا اور یہ کہا کہ مجھے معلوم ہے آسیہ کہ تم کتنی تکلیفیں دنیا میں سہ کر آئی ہو، اب تم کو خوشخبری سناتا ہوں، تم دنیا میں بدترین بندے کی بیوی تھی، جنت میں نے ابھی سے تمہارا نکاح کر دیا، سب سے شاندار میرے بندے محمد رسول اللہ کی بیوی بن کر تم۔ خیر یہ بات تو ادھر چلی گئی، میں کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ پہلے ایک افراد تیار ہوئے بغیر اسٹیٹ کو چیلنج کیے ہوئے، بغیر ٹکراؤ سے بچتے ہوئے، ایک طرفہ طور پر ظلم سہتے ہوئے، ایسے ایماندار لوگ تیار ہوئے، ہمدرد لوگ تیار ہوئے، ایکٹیوسٹ تیار ہوئے، کارکن تیار ہوئے، علم والے تیار ہوئے، عقل والے تیار ہوئے، دانش والے تیار ہوئے، خدمت خلق والے تیار ہوئے۔ جب یہ تیار ہو گئے اور ان کا کیریکٹر اتنا شاندار ہو گیا، نوجوان بچیاں کیسی بنی، کیسی لڑکیاں تھیں، اللہ اکبر۔ اسماء بنت ابی بکر کی تاریخ، کاش ہمارے گھر کی بچیاں پڑھیں اسماء بنت ابی بکر کا کنٹریبیوشن، اسماء بنت ابی بکر کی ذہانت، کاش کہ ہماری عورتیں ام سلمہ جو شاید اس صدی کی چند دانشور انٹلیکچوئل لیڈیز میں سے ایک تھیں جن سے مشکل معاملات میں محمد رسول اللہ مشورے لیا کرتے تھے اور ہمیشہ ان کے مشورے کو آپ نے قبول کیا، ہمیشہ مشکل ترین معاملات میں ام سلمہ آتی تھی، اللہ کے رسول فرماتے تھے ام سلمہ یہ مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا رائے ہے تمہاری؟ ام سلمہ کی رائے اور حضور کا فیصلہ۔ بہت بڑا کنٹریبیوشن عورتوں کا ہر دور میں رہا ہے، اس دور میں بھی اور اس کے بعد بھی۔ لبینہ اور عنیزہ یہ دو نوجوان باندیاں تھیں، اور ان باندیوں کو مارا گیا اور ان کو ٹارچر کیا گیا، اور جب ٹارچر کیا گیا تو ان کو آخری دھمکی دی گئی کہ اگر تم اب نہیں مانو گی، کلمہ نہیں چھوڑو گی تو ہم تمہاری گردن اڑا دیں گے، مار دیں گے۔ دونوں سلام ہو نوجوان باندیوں پر، دونوں نے شہادت قبول کی لیکن ایمان سے پھرنا کبھی گوارا نہیں کیا۔ جب یہ افراد تیار ہوئے، اب یہ افراد اس قابل ہو گئے کہ اللہ کو یہ یقین ہو گیا، میں لفظ بول رہا ہوں، اللہ کو ان پر اعتماد ہو گیا، اور اللہ سے بڑھ کر عالم الغیب کون ہے کہ اب یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے ذمے اگر ہم ایک اسٹیٹ کریں گے تو جب اسٹیٹ یہ رن کریں گے تو یہ ایکسپلائٹیشن کے نظام پر اسٹیٹ کو رن نہیں کریں گے، یہ غریبوں کی خدمت کریں گے، یہ بیواؤں، یتیموں، محروموں سب کی خدمت کریں گے، سب کو انصاف دیں گے، یہ علم کی روشنی پھیلائیں گے، یہ امن قائم کریں گے۔ جب یہ ٹیم تیار ہو گئی تو ان کو مدینہ شفٹ کیا گیا، پھر مدینہ کے اندر اسٹیٹ ان کے حوالے کی گئی، اور وہاں بھی آپ نے کیا کیا؟ پھر میں اسی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اور یہاں کتنی سملرٹیز ہیں۔ بہت سے قبیلے تھے جزیرے عرب میں، اور وہ جزیرے عرب کے قبیلے وہ ان کی ریلیجس آئیڈینٹی ایک ہی تھی، وہ سب بت پرست تھے، سب مورتی پوجا کرنے والے تھے سوائے ایک کرسچن قبیلے نجران کے۔ لیکن صلاۃ و سلام ہو اللہ کے رسول جب مدینہ آئے اور آپ کو سب قبیلوں سے ڈیل کرنے کا موقع ملا، سب سے پہلے مدینہ آ کر آپ نے کیا کیا؟ مدینہ کے اندر جتنی آئیڈینٹیز تھیں، ٹرائبل آئیڈینٹیز، ریلیجس آئیڈینٹیز، چاہے وہ یہودیوں کے 5 قبیلے الگ الگ ہوں، سب کو بلایا۔ دیکھیے یہودی مذہب ہونے کی وجہ سے ان کو آپ نے ایک مذہبی وحدت قرار نہیں دیا، بلکہ ان کے الگ الگ قبائل کی لیڈرشپ کو بلایا، کرسچنس کو بلایا، عربوں کو بلایا، اور اس کے بعد بہت پیاری گفتگو آپ نے فرمائی، بہت عجیب دل نشیں گفتگو۔
آپ نے سب کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا لیڈروں سے کہ ہم نے آپ کو اس وقت اس لیے بلایا ہے میں نے کہ بظاہر قسمت میں میرے لیے مدینے کا قیام لکھا ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مدینے میں ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کا کوئی فارمولہ طے کر لیں، سب لوگ مل جل کر کچھ ضابطے اور قاعدے کے مطابق ایک سویلائز زندگی گزاریں پرامن۔ اس موقع پر نوٹ کیجیے گا کہ 18 سال سے مدینہ سول وار میں مبتلا تھا، خانہ جنگی میں مبتلا تھا۔ 18 دن کی جنگوں میں ملکوں کو اکنامی تباہ ہو جاتی ہے۔ 18 سال سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ اپنی اس روایت میں جو صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کیا اللہ کی پلاننگ ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ مدینہ لڑتے لڑتے تھک چکا تھا، یہ سارے قبائل اور یہ لیڈرشپ اور یہ ساری قومیں اور فرقے یہ سب لڑتے لڑتے تھک چکے تھے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول نے مدینہ پہنچ کر سب کو بلا کر جب یہ کہا تو تاریخ لکھنے والے حیران ہیں، قلم کانپ جاتا ہے تاریخ لکھنے والوں کا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے میری 2 ملاقاتیں ہوئی، آپ نے بہت نام لیا مولانا نے اور صحیح نام لیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے میں نے کہا کہ سیرت کے کس حصے کو لکھتے ہوئے آپ کے اندر سب سے زیادہ ایمانی کپکپی آئی، تو میں پتہ نہیں کیا کیا امید کر رہا تھا، غار ثور کا واقعہ، معراج کا واقعہ کیا بیان کریں گے۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ جو میرے اندر کپکپی آئی وہ یہ کہ مدینے کے اندر جو لیڈرشپ کو آپ نے بلایا اور بلا کر آپ نے جو کچھ آفر کیا، تو میں اگلے عبارت میں یہ پڑھنے کا انتظار کر رہا تھا کہ کھڑے ہو گئے وہ یہودی اور برا بلا کہنے لگیں گے کہ یہ آپ کا یہاں ہمارے بادشاہ بننا چاہتے ہو، مگر یہ ہے نبوت کے اخلاق، یہ ہے اللہ کا ایک منصوبہ، یہ ہے ایک دعوتی اپروچ کا فطری نتیجہ کہ سب سے پہلے ایک یہودی لیڈر کھڑا ہوا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ میں اپنے قبیلے کی طرف سے آپ کو مدینے کا لیڈر تسلیم کرتا ہوں، ہم لوگ آپس میں جو ڈسپیوٹ ہوں گے ہم آپ کے پاس لائیں گے اور آپ کے فیصلے کو ہم مانیں گے۔ اب ایک نے کہہ دیا تو دوسرا کھڑا ہوا، اس نے بھی اسی کی تائید کی، تیسرا کھڑا ہوا، اس نے بھی اسی کی تائید کی، یہاں تک کہ اسی وقت سب میں اتفاق رائے کانسنسس بن گیا اور بنا ایک لمحہ ضائع کیے ہوئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلیں فوراً ٹریٹی سائن کرتے ہیں۔ 54 دفعات 54 آرٹیکلز پر مشتمل آپ نے پہلا ریٹن پیسفل کو ایگزسٹنس فارمولہ ڈکٹیٹ کیا اس نبی امی نے جو اپنا نام بھی صحیح نہیں لکھ سکتا تھا۔ وہ عقیدہ لکھوایا آپ نے، معاہدہ، یہ بین الاقوامی معاہدہ تھا اور اس پر سائن ہوئے سب کے، اور وہاں سے ایک نئی زندگی شروع ہوئی۔ اور پھر آپ نے مدینے کے آس پاس کے قبائل، اب پورے جزیرہ عرب کے قبائل سب مشرک تھے سوائے کہ جیسے میں نے ابھی کہا آپ یہ کر سکتے تھے کہ آپ سب کو ایک مشرک قرار دیتے تھے اور ایک مذہبی وحدت کے اعتبار سے آپ ان سے ڈیل کرتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے ہر قبیلے کی الگ ٹرائبل آئیڈینٹی کو ایڈریس کیا جو قبائلی وحدت تھی۔ یاد رکھیں کہ انڈیا میں جو کاسٹ سسٹم ہے نا، یہی کاسٹ سسٹم عرب میں قبیلے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس بات کو نوٹ کیجیے، مجھے بہت دکھ ہے کہ بھارت کے مسلمان علماء ہو یا دانشور، انہوں نے بھارت کے اس ایسپیکٹ کو ابھی تک تقریباً 100% نظر انداز کیا۔ ہم سے وہی غلطی ہو رہی ہے کہ ہم ایک بہت بڑی تعداد کو جن کی آئیڈینٹیٹیاں دراصل الگ الگ تھی، ہم نے ان کو ایک